فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلدوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 65 پڑھیں گے۔ 36واں باب غزوہ بنی قریظہ کا ذکر کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 633۔ ابن بابویہ نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جب حضرت کو سعد بن معاذ کی وفات کی اطلاع ہوئی تو حضرت صحابہ کو لے کر ان کے گھر آئے اور ان کو غسل دینے کا حکم فرمایا، اور خود دروازے کے دونوں بازوؤں کے درمیان کھڑے تھے، یہاں تک کہ ان کو غسل اور حنوط و کفن دیا گیا اور لوگوں نے جنازہ اٹھایا، اور حضرت غم گساروں کی طرح ننگے پیر بغیر چادر کے جنازے کے ساتھ چلے، کبھی داہنے اور کبھی بائیں سے جنازے کو کاندھا دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کو قبر تک پہنچایا، اور خود حضرت قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو لحد میں اتارا، ان کی قبر کو اینٹوں سے چنا اور خالی جگہوں کو گیلی مٹی سے بھر دیا، اس سے فارغ ہو کر مٹی سے قبر کو پاٹا اور قبر کو درست کیا، اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ ان کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لیکن خدا اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو کوئی کام درست اور مستحکم کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر سعد کی ماں نے ایک طرف سے پکار کر کہا، اے سعد، تم کو بہشت گوارا اور مبارک ہو۔ حضرت نے فرمایا، اے مادر سعد، خاموش رہو اور اپنے پروردگار کو تاکید مت کرو، بے شک سعد کو قبر میں فشار کیا گیا۔ پھر حضرت وہاں سے واپس ہوئے تو لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ نے سعد کے جنازے کا وہ احترام فرمایا جو کسی کے لیے نہیں فرمایا تھا، اس کا کیا سبب ہے؟ فرمایا کہ بغیر چادر اور ننگے چلنے کا یہ سبب تھا کہ میں نے فرشتوں کو ان کے جنازے کے ساتھ اس طرح چلتے ہوئے دیکھا، میں نے بھی ان کی تعزیہ کی، اور کبھی ان کے جنازے کو داہنے اور کبھی بائیں سے اٹھانے کی وجہ یہ تھی کہ میرا ہاتھ جبرائیل کے ہاتھ میں تھا، جس جگہ سے وہ تابوت کو پکڑتے تھے میں بھی پکڑتا تھا۔ لوگوں نے کہا، آپ نے ان پر نماز پڑھی اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا، پھر بھی فرماتے ہیں کہ ان پر فشار ہوا؟ حضرت نے فرمایا، ہاں، اس لیے کہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ کج خلق تھے، اس سبب سے ان پر فشار ہوا۔ دوسری حدیث میں وارد روایت ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ سعد کے مرنے سے عرش کانپ گیا۔ حضرت نے فرمایا، وہ تخت جس پر سعد کو لٹایا گیا تھا وہ کانپ رہا تھا۔ اور کلینی اور ابن بابویہ نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے جنازے کی نماز پڑھی تو فرمایا 70,000 فرشتے ان کی نماز میں حاضر تھے، انہی میں جبرائیل بھی تھے۔ حضرت فرماتے کہ میں نے پوچھا کس عمل سے وہ اس مرتبے کے مستحق ہوئے کہ اے فرشتوں، تم لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہو؟ جبرائیل نے کہا، وہ ہمیشہ ہر حالت میں کھڑے بیٹھے سوار پیادہ چلتے پھرتے سورہ قل ھو اللہ احد پڑھتے رہتے تھے۔ اور تفسیر امام حسن عسکری میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے معاملے سے فارغ ہو کر فرمایا کہ اے بندگان خدا، یہ بندہ سعادت مند خدا کے نیک بندوں میں سے تھا جس نے خدا کی خوشنودی کو اپنے عزیزوں اور یہودی دامادوں کے غصے اور ناراضی پر ترجیح دی، اور معروف کا حکم دیا اور نہیں سے منع کیا، اور لوگوں پر غضب و غصہ کیا خدا کے رسول محمد اور حق تعالیٰ کے ولی علی بن ابی طالب کے لیے۔ غرض جب سعد برحمت الہی واصل ہوئے اور آپ کا دل بنی قریظہ کی مہم سے مطمئن ہوا اور وہ سب قتل کر دیے گئے تو فرمایا کہ اے سعد، بے شک تم کافروں کے گلے میں اس ہڈی کے مانند تھے کہ اگر زندہ رہتے تو گوسالہ اول کو مدینے میں جو بیضہ اسلام خلافت کے ساتھ نصب نہ ہونے دیتے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کا محاصرہ فرمایا اور انہوں نے
پیغمبر سے کہا کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیجیے تاکہ ہم ان سے مشورہ کریں۔ حضرت نے ابو لبابہ سے کہا کہ اپنے جانشینوں اور دوستوں کے پاس جاؤ۔ وہ جب وہاں پہنچے تو مرد دوڑ کر ان کے پاس آ گئے، عورتوں اور بچوں نے ان کو گھیر لیا اور سب رونے لگے۔ وہ ان کے لیے مغموم ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابو لبابہ تمہارے نزدیک کیا مناسب ہے، کیا ہم حضرت کے حکم سے قلعے سے باہر نکلیں؟ وہ بولے ہاں، اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا یعنی قتل کیے جاؤ گے۔ پھر اپنی اس حرکت سے بہت پشیمان ہوئے کہ میں نے خدا اور رسول سے خیانت کی، اور قلعے سے واپس آئے تو حضرت کی خدمت میں نہیں حاضر ہوئے بلکہ مسجد رسول میں چلے گئے اور اپنی گردن میں ایک رسی باندھ کر ایک ستون سے باندھ دیا جس کو اسطوانہ توبہ کہتے ہیں، اور عہد کیا کہ میں اس رسی کو نہ کھولوں گا یہاں تک کہ مر جاؤں یا خدا میری توبہ قبول فرمائے۔ حضرت کو یہ معلوم ہوا تو فرمایا اگر وہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے خدا سے طلب آمرزش کرتا۔ اب جبکہ وہ خود خدا کی بارگاہ میں جا پہنچے ہیں تو خدا ان کا فیصلہ کرنے کا زیادہ سزاوار ہے۔ ادھر ابو لبابہ دونوں دنوں کو روزے سے رہتے اور رات جا پہنچے تو خدا اور رات کو ایک دانے کے برابر غذا سے افطار کر لیتے۔ ان کی بیٹی شام کو آتی اور قضائے حاجت کے لیے ان کی رسی کھول دیا کرتی تھی۔ جب حضرت وہاں سے واپس آئے ایک رات ام سلمہ کے حجرے میں تھے کہ خدا نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور حضرت کو اطلاع دی کہ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ خدا نے ابو لبابہ کی توبہ قبول فرما لی۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ان کو خوشخبری دوں؟ فرمایا ہاں۔ تو جناب ام سلمہ نے حجرے سے مسجد کی جانب سر نکال کر فرمایا کہ اے ابو لبابہ تم کو بشارت ہو کہ خدا نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ ابو لبابہ نے کہا الحمدللہ۔ یہ سن کر مسلمان ان کی رسی کھولنے کے لیے دوڑے۔ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم کسی کو کھولنے نہ دوں گا بلکہ خود رسول اللہ میری گردن کو کھولیں۔ یہ سن کر حضرت تشریف لائے اور فرمایا اے ابو لبابہ خدا نے تمہاری توبہ اس طرح قبول فرمایا گویا تم اس وقت اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ ابو لبابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اپنا تمام مال صدقہ نہ کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی 2/3؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی آدھا مال تصدق کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ تو بولے اچھا 1/3؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، پارہ نمبر 11 آیت نمبر 102 تا 104 سورہ توبہ۔ اور دوسرے جن لوگوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اس لیے کہ انہوں نے اپنے اچھے عمل کو برے عمل سے مخلوط کر دیا، ممکن ہے خدا ان کی توبہ قبول کر لے، بے شک خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے رسول ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کرو اور ان کے لیے دعائے خیر کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور خدا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ خدا اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کا صدقہ لیتا ہے؟ اور کیا نہیں جانتے کہ خدا بہت توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربان ہے؟ اس کے ساتھ ہی 36واں باب غزوہ بنی قریظہ کا ذکر اپنے اختتام کو پہنچا۔ آغاز ہوتا ہے 37واں باب وہ غزوات اور واقعات جو غزوہ احزاب اور غزوہ حدیبیہ کے درمیان واقع ہوئے اور اس میں چند فصلیں ہیں۔ صفحہ نمبر 635۔ فصل اول غزوہ مریسی جس کو غزوہ بنی المصطلق بھی کہتے ہیں۔ شیخ تبریسی اور شیخ مفید وغیرہ نے روایت کی کہ قبیلہ بنی المصطلق کے لوگ ایک کنویں کے قریب رہتے تھے جس کو مریسی کہتے تھے۔ ان کا سردار حارث بن زرار تھا۔ اس نے اپنی قوم کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی جمع کر لیا تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے۔ جب حضرت کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت حضرت کے لشکر میں 30 گھوڑے تھے اور اس سفر میں منافقین کا ایک گروہ مثلاً عبداللہ بن ابی وغیرہ کے حضرت کے ساتھ تھا۔ حضرت نے اپنے ساتھ جناب عائشہ کو بھی لے گئے تھے اور 2 شعبان 5 ہجری کو روانہ ہوئے۔ بعضوں نے 6 ہجری بیان کیا۔ جب ان لوگوں کو اس کی اطلاع ہوئی حارث کے ساتھ اکثر قبیلہ عرب موجود تھے، وہ سب ڈر کر بھاگے اور حضرت نے مریسی میں ان سے مقابلہ کیا۔ کچھ دیر دونوں طرف سے تیر چلتے رہے، پھر حضرت کے حکم سے یک بارگی پورے لشکر نے ان پر حملہ کیا اور ان کے 10 آدمیوں کو قتل کر دیا اور اولاد عبد المطلب میں سے بھی کچھ لوگ اس روز شہید ہوئے۔ جناب امیر نے مالک کو اور اس کے لڑکے کو قتل کیا۔ اس سبب سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور ان کے قبیلے کے 200 زن و فرزند گرفتار ہوئے۔ 2000 اونٹ اور 5000 بھیڑیں غنیمت میں حاصل ہوئیں۔ حضرت نے خمس نکالنے کے بعد اونٹ اور بھیڑوں کو مسلمانوں پر تقسیم کر دیا اور جویریہ دختر حارث ابن ابی زرار کو امیر المومنین نے گرفتار کیا اور حضرت کی خدمت میں لائے۔
حضرت نے اس کو اپنے لیے مخصوص فرما لیا۔ اس کا باپ مسلمان ہونے کے بعد اپنی قوم کو لے کر حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ میری بیٹی زن کریمہ ہے، مناسب نہیں ہے کہ اس کو قید کریں۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کو اختیار دے دو، وہ جو پسند کرے میں اسی پر عمل کروں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے۔ پھر لڑکی کے پاس آیا اور کہا بیٹی اپنی قوم کو رسوا مت کر۔ اس نے کہا میں نے خدا اور رسول کو اختیار کیا۔ یہ سن کر اس کے باپ نے اس کو گالیاں دی اور واپس چلا گیا۔ حضرت نے اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ جویریہ کہتی ہیں کہ جب حضرت کا لشکر مریسی میں ہم پر حملہ آور ہوا تو میں نے اپنے باپ کو کہتے ہوئے سنا کہ ہمارے سروں پر وہ لشکر آیا ہے جس سے مقابلے کی ہم کو طاقت نہیں، اور میں نے دیکھا کہ اس قدر آدمی اور گھوڑے اور اسلحے ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ جب میں مسلمان ہو گئی اور حضرت نے مجھ سے نکاح کیا تو میں واپس گئی اور دیکھا تو اس قدر مسلمانوں کی تعداد نہ تھی جس قدر میں نے دیکھی تھی۔ اس وقت میں نے سمجھا کہ وہ روب تھا جو خدا نے مشرکوں کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ وہ کہتی کہ حضرت کے آنے سے 3 روز پہلے میں نے خواب دیکھا کہ گویا چاند مدینے کی طرف سے حرکت کر رہا ہے اور میرے پاس پہنچ کر میرے دامن میں آ گیا۔ میں نے اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کیا۔ جب میں قید ہوئی تو اس خواب کی وجہ سے مجھ کو اچھی امید تھی۔ آخر اس کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ ماہ فلق نبوت میری آغوش میں آیا۔ غرض جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ سے نکاح کر لیا تو کہنے لگے اس قبیلے نے حضرت کے ساتھ رشتہ دامادی قائم کر لیا، لہٰذا ان کی جس قدر عورتیں غنیمت میں ان کو ملی تھیں جو تقریباً 100 کے تھیں سب کو آزاد کر دیا۔ یعنی کوئی عورت مثل جویریہ کی اپنی قوم کے لیے مبارک نہ ہوئی۔ اور اس جنگ میں مسلمانوں کا شعار یہ کلمہ تھا یا منصور امت۔ شیخ مفید اور تبریسی وغیرہ نے روایت کی کہ جب حضرت غزوہ بنی المصطلق کے لیے تشریف لے گئے تو ایک خوفناک وادی میں قیام فرمایا۔ جب رات آخر ہوئی جبرائیل نازل ہوئے اور بیان کیا کہ اس وادی میں کافران جن کا ایک گروہ چھپا ہوا ہے اور آپ کے اصحاب کے ساتھ شر و فساد کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ اس وادی میں جا کر خدا کے دشمن جنوں کو دفع کریں اس قوت سے جو خدا نے ان کے ساتھ مخصوص فرمائی، اور 100 افراد کو آپ کے ساتھ بھیجا اور فرمایا کہ علی کے ساتھ رہو اور وہ جو حکم دیں ان کی اطاعت کرنا۔ غرض حضرت امیر المومنین علیہ السلام روانہ ہوئے اور جب اس وادی کے نزدیک پہنچے ان 100 آدمیوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں جب تک نہ کہوں یہاں سے حرکت نہ کرنا، اور خود تنہا اس وادی کی طرف چلے اور اس کے کنارے پہ پہنچ کر خدا سے پناہ طلب کی اور اسماء اعظم خدا زبان پر جاری کیے۔ پھر اپنے ساتھیوں کو اشارے سے بلایا اور ایک تیر کی مسافت پر اشارے سے کھڑے ہونے کے لیے فرمایا اور خود وادی میں داخل ہوئے۔ پھر تو ایک آندھی آئی جس سے قریب تک کہ خوف کے سبب سے وہ سب اشخاص منہ کے بل گر پڑے، ان کے قدم لرز رہے تھے۔ امیر المومنین نے نعرہ مارا کہ میں ہوں علی بن ابی طالب، رسول خدا کا وصی اور ان کا چچا زاد بھائی، اگر چاہتے ہو تو مقابلے کے لیے کھڑے ہو تاکہ خدا کی قدرت کا مشاہدہ کرو۔ ساتھ ہی ایک سیاہ فام گروہ ظاہر ہوا زنگیوں کے مانند جن کے ہاتھوں میں آگ کے شعلے تھے اور تمام وادی ان سے بھر گئی۔ حضرت نے کوئی پرواہ نہ کی اور آیت قرآنی تلاوت فرما رہے تھے اور اپنی تلوار داہنے اور بائیں جانب چلا رہے تھے۔ آخر وہ گروہ آہستہ آہستہ کالے دھوئیں کے مانند ہو کر زائل ہونے لگا۔ پھر حضرت نے تکبیر کہی اور وادی سے اوپر آئے اور اپنے ساتھیوں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا یا علی آپ نے کیا کیا؟ خوف کی وجہ سے نزدیک تھا کہ ہم ہلاک ہو گئے ہوتے۔ حضرت نے فرمایا خدا کے بزرگ ناموں کے ذریعے میں نے ان کو شکست دی اور وہ سب بھاگ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پناہ لینے گئے۔ اگر وہ کھڑے رہتے تو سب کو ہلاک کر دیتا۔ جب وہاں سے واپس آئے تو حضرت نے فرمایا کہ یا علی تمہاری شمشیر سے جو اجنہ بچ گئے تھے میرے پاس آئے اور تمہاری تلوار کے خوف سے مسلمان ہو گئے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ سورہ منافقین غزوہ بنی المصطلق میں نازل ہوا جو 5 ہجری میں واقع ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ حضرت اس غزوے سے واپسی کے بعد ایک کنویں کے قریب آ کر ٹھہرے تھے جس میں پانی کم تھا، اور انس بن سیار جو انصار کے ہم سوگندوں میں سے تھے اور جہاجہ بن سعید غفاری جو جناب عمر کے اجیر تھے کنویں پر آئے اور دونوں نے اپنے اپنے ڈول کنویں میں ڈالے۔ اتفاق سے دونوں کے ڈول ٹکرائے، اسی پر دونوں میں بات بڑھ گئی۔ جہاجہ نے ایک ہاتھ سیار کے منہ پر مار دیا کہ خون جاری ہو گیا۔ سیار نے خجرت کو آواز دی اور جہاجہ نے قریش کو پکارا اور قریب تک فتنہ عظیم برپا ہو جائے۔
عبداللہ بن ابن ابی نے یہ شور سنا تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے ہدایت بیان کی تو وہ ملعون بہت غضبناک ہوا اور کہا میں تو اس سفر میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، اب تو ہم عرب میں سب سے زیادہ ذلیل ہو چکے ہیں، زندہ رہنے کا گمان نہیں رکھتا ہوں کہ ایسی خبریں سنوں اور تدارک نہ کر سکوں۔ پھر اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے بولا کہ یہ تمہارے اقبال و عروج کا پھل ہے، تم نے ان لوگوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے مالوں سے ان کی مدد کی اور اپنی جان سے ان کی حفاظت کی، اپنے سینوں کو ان کے لیے سپر بنایا، تمہاری عورتیں ان کی حفاظت میں بیوہ ہوئیں اور تمہارے بچے یتیم ہوئے۔ اگر تم ان کو مدینے سے نکال دیے ہوئے تو وہ دوسروں کے دست نگر ہوتے، اگر ہم مدینے پہنچیں گے تو ہمارے عزت دار لوگ ہماری ذلیل ترین لوگوں کو نکال دیں گے۔ زید بن ارقم اس وقت جوانی کے قریب پہنچ رہے تھے، وہاں موجود تھے۔ اس وقت گرمی کی نہایت شدت تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور مہاجرین و انصار حضرت کی خدمت میں حاضر تھے۔ زید نے آ کر ابن ابی کی باتیں بیان کی۔ حضرت نے فرمایا اے فرزند، شاید تم نے غلط سنا ہوگا۔ وہ بولے نہیں واللہ میں نے غلط نہیں سنا ہے۔ حضرت نے فرمایا شاید تم کو اس پر غصہ رہا ہوگا اور یہ باتیں غصے میں کہہ رہے ہو۔ عرض کی واللہ ایسا بھی نہیں ہے۔ فرمایا شاید اس نے تم کو بیوقوف بنانا چاہا ہو اس لیے ایسا کہتے ہو۔ عرض کی بخدا ایسا بھی نہیں ہے۔ آخر حضرت نے اپنے غلام سقران سے فرمایا کہ اونٹ پر ہودج باندھے۔ پھر حضرت سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ صحابہ نے سنا کہ حضرت سوار ہو گئے تو کہا یہ وقت تو حضرت کی روانگی کا نہیں تھا، لیکن وہ لوگ بھی سوار ہو کر حضرت کے پیچھے روانہ ہوئے۔ سعد بن عبادہ حضرت کے قریب پہنچے اور عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نے فرمایا وعلیک السلام۔ سعد نے کہا کہ کبھی حضور نے ایسے وقت میں سفر نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا شاید تم نے اپنے سردار کا کلام نہیں سنا جو اس نے کیا ہے۔ عرض کی حضور کے سوا ہمارا کوئی آقا اور سردار نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا ابن ابی نے کہا ہے کہ جب مدینہ پہنچے گا تو عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ سعد نے کہا سب سے زیادہ عزت والے آپ اور آپ کے اصحاب ہیں اور سب سے زیادہ ذلیل وہ اور اس کے ساتھی ہیں۔ حضرت اس تمام دن چلتے رہے اور کسی کو جرت نہ تھی کہ حضرت سے گفتگو کر سکے۔ خزرج کے قبیلے والوں نے جب حضرت کا بے پناہ غصہ مشاہدہ کیا تو ابن ابی سے بازپرس کی اور اس کو بہت ملامت کی۔ اس ملعون منافق نے قسمیں کھائی کہ میں نے یہ سب بالکل نہیں کہا۔ تو لوگوں نے کہا چل کر حضرت سے بیان کر تاکہ ہم حضرت سے عذر خواہ ہوں۔ اس بدبخت نے منہ پھیر لیا اور منظور نہ کیا۔ رات ہوئی تب بھی حضرت برابر راستہ طے کرتے رہے اور سوائے نماز کے وقفے کے قیام نہ فرمایا۔ دوسرے روز ایک مقام پر منزل کی صحابہ تمام رات جاگنے اور سفر کی تھکان کے سبب سب کے سب سو گئے۔ اس وقت عبداللہ ابن ابی حضرت کی خدمت میں آیا اور قسم کھائی کہ میں نے یہ باتیں نہیں کہی تھیں، زید نے غلط بیان کی ہیں، اور دوبارہ کلمہ شہادتین پڑھا۔ حضرت نے بظاہر اس کا عذر قبول کر لیا اور قبیلہ خزرج نے زید کو ملامت کرنا شروع کی اور کہا کہ تم نے عبداللہ پر بہتان لگایا جو ہمارا رئیس و بزرگ ہے۔ جب حضرت وہاں سے روانہ ہوئے زید حضرت کی خدمت میں ساتھ تھے اور کہتے تھے کہ خدا بندہ تو جانتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی پر جھوٹ نہیں باندھا ہے۔ غرض تھوڑی رات طے کی تھی کہ حضرت پر وحی کے آثار نمودار ہوئے اور اس قدر گرانی ہوئی کہ نزدیک تھا کہ اونٹ کا شکم زمین سے لگ جائے۔ جب وہ حالت زائل ہوئی حضرت کی پیشانی سے قطرے ٹپک رہے تھے۔ حضرت نے پیار سے زید کا کان پکڑ کر اٹھایا اور فرمایا اے فرزند تمہاری بات سچ ہے، جو کچھ تم نے سنا تھا صحیح یاد رکھا تھا، خداوند عالم نے تمہاری بات کی تصدیق میں آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ پھر حضرت نے قیام فرمایا جو صحابہ کو جمع کیا اور سورہ منافقون ان کے سامنے پڑھی جس میں اس منافق کے اقوال شامل تھے اور اس کی باتوں کا جواب دیا گیا اور تمام منافقوں کی تکذیب اور تنبیہ شامل ہے۔ آخر خدا نے عبداللہ بن ابی کو رسوا کیا۔ بسند معتبر ابان بن عثمان نے روایت کی کہ ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز دن چڑھے تک سفر میں رات طے فرماتے رہے، اس کے بعد منزل کی اور تمام ہمراہی تکان کے سبب سو گئے۔ حضرت کی یہ غرض تھی کہ لوگ چلتے رہیں لیکن بولے نہیں اور آپس میں بحث و تکرار نہ کریں تاکہ فتنہ و فساد رفع ہو جائے۔ اسی اثنا میں عبداللہ بن عبید اللہ پسر عبداللہ بن ابی حاضر خدمت ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کا میرے باپ کے قتل
اگر آپ کا میرے باپ کے قتل کا ارادہ ہو تو مجھے حکم دیجیے کہ میں اس کا سر آپ کی خدمت میں لاتا ہوں، کیونکہ قبیلہ اوس و خزرج جانتے ہیں کہ کوئی لڑکا اپنے باپ کے لیے مجھ سے زیادہ نیکوکار نہیں ہو سکتا جیسا میں اپنے باپ کے لیے نیک ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر آپ کسی دوسرے کو اس کے قتل کا حکم دیں اور وہ قتل کرے تو کہیں میں اپنے باپ کے قاتل کو نہ دیکھ سکوں اور بےتاب ہو کر ایک مومن کو ایک کافر کے عوض قتل کر دوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میں اس کو قتل نہ کروں گا اور تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہے جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے اور اس کی عداوت نمایاں نہ ہو جائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب وہ ملائن سوار ہوئے، ان کے عزیزوں نے ان کے پاس آ کر کہا وائے ہو تم پر، تم رسوا و ذلیل ہو گئے، چلو خدا کے رسول کے پاس تاکہ وہ تمہارے لیے استغفار کریں۔ تو ان لوگوں نے منہ پھیر لیا اور انکار کیا۔ اس وقت خدا نے سورہ منافقون آیت نمبر 5 پارہ نمبر 28 نازل فرمائی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں تو وہ لوگ اپنے سر پھیر لیتے ہیں۔ تم ان کو دیکھو گے کہ غرور میں بھرے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ شیخ تبریسی نے روایت کی کہ اس سفر میں حضرت ایک چشمے کے قریب بقیہ کے نزدیک ٹھہرے جس کو بقاع کہتے تھے۔ اثناء قیام میں ایک آندھی آئی جس سے لوگوں کو بہت اذیت پہنچی۔ اس رات حضرت کا ناکہ گم ہو گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا اس آندھی کا سبب یہ تھا کہ ایک سخت نفاق رکھنے والا مدینے میں مر گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا رفاعہ۔ یہ سن کر ایک مرد منافق نے کہا جو حضرت کے ساتھ تھا کہ غیب کے جاننے کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ حالانکہ نہیں جانتے کہ ناکہ کہاں ہے۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور حضرت کو اس منافق کی گفتگو سے آگاہ کیا اور ناکے کا پتہ بتایا۔ تو حضرت نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ میں کب دعویٰ کرتا ہوں کہ غیب جانتا ہوں، لیکن خدا مجھ پر وحی بھیجتا ہے۔ اس وقت خدا نے مجھ کو بذریعہ وحی آگاہ فرمایا کہ فلاں منافق نے ایسی بات کہی اور ناکہ فلاں مقام پر ہے اور اس کی مہار ایک درخت سے الجھ گئی ہے۔ جب لوگ اس مقام پر گئے تو ناکے کو اسی حال میں پایا جیسا حضرت نے بیان فرمایا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ منافق دل سے مسلمان ہو گیا، اور جب مدینے میں پہنچے تو رفاع بن زید کا جنازہ لوگوں نے دیکھا جو بنی قنیقہ کے یہودیوں کا بڑا سرغنہ تھا۔ جس وقت وہ مرا تھا حضرت نے اس وقت لوگوں کو بتا دیا تھا۔ جب حضرت مدینے میں داخل ہوئے اور عبداللہ بن ابی نے بھی داخل ہونا چاہا تو اس کے لڑکے نے کہا خدا کی قسم میں تم کو مدینے میں نہ آنے دوں گا جب تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں گے، اور تم کو آج معلوم ہوگا کہ زیادہ عزت والا کون ہے اور ذلیل ترین کون ہے۔ آخر ابن ابی نے کسی کو حضرت کے پاس بھیجا اور اپنے لڑکے کی شکایت کی۔ حضرت نے اس کے لڑکے کو پیغام بھیجا کہ اپنے باپ کو چھوڑ دے تاکہ وہ مدینے میں آ جائے۔ لڑکے نے یہ سن کر کہا چونکہ حضرت نے فرمایا اور حکم انہی کا حکم ہے، پھر چھوڑ دیا۔ آخر وہ ملعون چند روز کے بعد بیمار ہوا اور جہنم واصل ہوا۔ کلینی نے بسند حضرت صادق علیہ السلام روایت کی کہ جب عبداللہ بن ابی مر گیا حضرت اس کے لڑکے کی خاطر اس کے جنازے پر تشریف لے گئے تو جناب عمر نے اعتراض کیا کہ اس منافق کے جنازے پر کیوں آئے، حالانکہ خدا نے آپ کو منع فرمایا کہ کسی منافق کی قبر پر کھڑے ہوں۔ حضرت نے کوئی جواب نہ دیا تو دوبارہ اعتراض کیا تو حضرت نے فرمایا تجھ پر وائے ہو، تو کیا جانے کہ میں نماز میں اس کے لیے کیا کہتا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ خدا بندہ اس کے شکم کو آگ سے بھر دے اور اس کی قبر کو بھی اور اس کو آتش جہنم میں پہنچا دے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر نے ان کو اس قدر مضطرب کر دیا کہ حضرت جو بات ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے ظاہر فرما دیا۔ دوسری فصل حضرت عائشہ کے بارے میں لوگوں کے کلمات فحش کہنا۔ شیخ تبریسی وغیرہ نے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ میں تشریف لے جاتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرہ ڈالتے، جس بیوی کے نام قرہ نکلتا آپ انہی کو ہمراہ لے جاتے۔ غزوہ بنی المصطلق میں حضرت عائشہ کے نام قرہ نکلا، آپ ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک منزل میں روانگی کے وقت وہ قضائے حاجت کے لیے گئی تھیں، جب واپس آئیں تو اپنے گلے کا ہار جو جزع یمانی کا تھا گلے میں نہ پایا، وہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا تھا، اس لیے اس کو ڈھونڈنے واپس چلی گئیں۔ جب واپس آئی تو لشکر کوچ کر چکا تھا، ان کا حجت بھی یہ سمجھ کر کہ وہ اس میں ہیں اونٹ پر بار کر دیا گیا تھا، غرض وہاں کوئی نہ تھا، وہ وہیں ٹھہر گئیں اس خیال سے کہ کوئی ان کی تلاش میں آتا ہوگا اور وہ وہیں سو گئیں۔ جب بیدار ہوئیں تو صفوان بن معطل
اسلمی جو قافلے کے پیچھے رہا کرتا تھا پہنچا۔ اس نے جناب عائشہ کو دیکھ کر پہچان لیا، اپنے اونٹ کو بیٹھایا اور ایک طرف ہو گیا تو حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی۔ اس نے مہار پکڑ لی اور لشکر میں ان کو پہنچا دیا، جبکہ حضرت نے قیلولے کے لیے احرام فرمایا تھا۔ منافقوں کو معلوم ہو تو عبداللہ بن ابی سلول اور منافقوں کے ایک گروہ نے بدگمانیاں اور نامناسب باتیں پھیلانا شروع کیں۔ جب حضرت عائشہ مدینے پہنچی تو بیمار ہو گئیں اور حضرت کو بھی اپنی طرف سے بے لطف پایا۔ جب ان کی بیماری رفع ہو گئی تو حضرت سے اجازت لے کر اپنے والدین سے ملاقات کی غرض سے گئیں اور اپنی والدہ سے منافقوں کی باتیں اپنے بارے میں سنی اور حضرت کی جانب سے بے توجہی کا سبب سمجھی تو اپنے مکان پر واپس آ گئیں اور تمام رات روتی رہیں۔ حضرت نے اسامہ بن زید اور امیر المومنین کو بلایا اور ان سے عائشہ سے علیحدگی کے بارے میں مشورہ کیا اور جو کچھ لوگ ان کے بارے میں مشہور کر رہے تھے بیان کیا۔ اسامہ چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت کو ان کے حسن و جمال اور کم سینی کے سبب ان سے محبت ہے، اس لیے کہا کہ وہ آپ کی زوجہ ہیں اور ان کی بدی معلوم نہیں ہے۔ جناب امیر نے فرمایا کہ خدا نے آپ کو پابند نہیں کیا ہے، بہت سی عورتیں ہیں، اگر آپ کو ان سے کراہت ہے تو علیحدہ کر دیجیے اور کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیجیے، اور اگر مناسب ہو تو ان کا حال ان کی کنیز سے معلوم کیجیے۔ حضرت نے ان کی کنیز کو بلایا، اس نے ان کی برات کی گواہی دی۔ اسی اثنا میں خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور حضرت اس پر منقصد کے دفعیہ اور عائشہ کے بارے میں جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے ان کی برات میں آیتیں نازل فرمائیں تاکہ آئندہ حضرت کی بیویوں کے بارے میں مسلمان ایسی نسبت نہ دیں اور نہ ثبوت شرعی کے بغیر کسی کو زنا سے متہم کریں۔ اور تفسیر نعمانی میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ آیتیں عبداللہ بن ابی سلول، حسان بن ثابت اور مصطح بن اثاثہ کے حق میں ہیں کہ انہوں نے عائشہ کی طرف جو نسبت دے رکھی تھی نازل ہوئی ہیں۔ اور علی بن ابراہیم نے ان آیتوں کی تفسیر میں کہا ہے کہ عامہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں جناب عائشہ کے حق میں اور اس نسبت کے بارے میں جو غزوہ بنی المصطلق میں لوگوں نے ان سے قائم کر دی تھی نازل ہوئیں، اور شیعہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں حضرت عائشہ کی تکذیب و مذمت اور توبہ کرنے کی تاکید میں نازل ہوئیں، اس سبب سے کہ انہوں نے ماریہ قبطیہ مادر ابراہیم کو محترم کیا تھا، جیسا کہ اس کے بعد مذکور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تیسری فصل، بعد کے تمام حالات۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر صغریٰ کے غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے، اشجع اور بنی زمرہ کے محلوں سے عبور کر رہے تھے۔ حضرت نے پہلے بنی زمرہ سے صلح کر لی تھی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بنی زمرہ ہمارے قریب رہتے ہیں، ہم کو خوف ہے کہ وہ مدینے پر حملہ نہ کریں یا قریش کی جنگ میں ہمارے خلاف مدد نہ کریں، لہٰذا پہلے انہی سے جنگ کر لینا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ لوگ تمام عرب سے زیادہ اپنے باپ ماں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور صلہ رحم کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اپنے عہد کو وفا کرتے ہیں۔ اور اشجع جو بنی کنانہ سے تھے، ان کی آبادی بنی زمرہ کی آبادی سے قریب تھی جو ان کے ہم سوگند تھے۔ اشجع کے کھیت و چراگاہیں خشک ہو گئی تھیں اور بنی زمرہ کے یہاں پانی اور گھاس اور چارہ کافی تھا، اس سبب سے اشجع نے بنی زمرہ کی طرف قیام کرنے کی غرض سے رخ کیا۔ حضرت کو یہ خبر پہنچی کہ بنی زمرہ کے پاس وہ لوگ جا رہے ہیں تو حضرت جنگ کے لیے آمادہ ہوئے۔ اس وقت خدا نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، آیت نمبر 90 سورہ نساء پارہ نمبر 5، یعنی اگر کفار اپنے گھروں کو چھوڑنے اور ایمان لانے سے روگردانی کریں تو ان کو پکڑ کر قتل کر ڈالو، جہاں بھی پاؤ، اور ان سے دوستی و محبت مت کرو سوائے ان لوگوں کے جو اس گروہ سے اپنے تعلقات سے دوستی قائم کریں جن سے تمہارے درمیان عہد و پیمان ہو چکے ہیں، یا وہ تمہارے پاس آئیں اس حال میں کہ ان کے دلوں میں تم سے جنگ کا ارادہ نہ ہو یا اپنی قوم سے جنگ کریں، اور اگر خدا چاہتا تو بے شک ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ یقیناً تم سے جنگ کرتے۔ تو اگر وہ تم سے کنارہ کریں اور لڑائی نہ کریں اور تمہارے سامنے اطاعت و فرما برداری کا اظہار کریں اور سلامتی چاہیں تو خدا نے تم کو ان پر زیادتی کی راہ نہیں کھولی ہے۔ علی بن ابراہیم نے کہا ہے کہ اشجع کے محلے بیضہ اہل اور مصطبہ تھے اور وہ حضرت سے قریب تھے اور نزدیک ہونے کے سبب ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت ان پر لشکر بھیج دیں اور وہ ان سے جنگ کریں، اور حضرت کو بھی ان سے خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مدینے کے اطراف میں لوٹ مار کریں، اس لیے ان پر چڑھائی کرنے کا خیال تھا۔
اسی اثنا میں خبر ملی کہ اشجع جو 700 افراد تھے اپنے رئیس مسعود بن رحلہ کے ساتھ آئے ہیں اور درہ صلاح میں مقیم ہیں۔ یہ واقعہ ربیع الآخر سن 6 ہجری کا ہے۔ حضرت نے اسید بن حضیر کو طلب کیا اور فرمایا ان کے پاس چند اشخاص کو لے جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ کس واسطے آئے ہیں۔ اسید 3 اشخاص کے ساتھ ان کے پاس گئے اور دریافت کیا کہ کس واسطے آئے ہیں۔ مسعود بن رحلہ نے کھڑے ہو کر اسید اور ان کے اصحاب کو سلام کیا اور کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے آئے ہیں اور ان سے امان چاہتے ہیں۔ یہ سن کر اسید حضرت کی خدمت میں واپس آئے اور ان کی گفتگو بیان کی۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ خوفزدہ ہو گئے کہ میں ان سے جنگ کے لیے آیا ہوں اور اسی سبب سے وہ آئیں کہ میرے اور ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ پھر 10 خوردار خرما حضرت نے ان کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ یہ ہدیہ بھیجنا اپنی حاجت بیان کرنے سے پہلے بہتر ہے۔ پھر خود بھی ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ اے گروہ اشجع کس کام کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ہمارے مکانات آپ سے نزدیک ہے اور ہماری قوم میں کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جس کی تعداد ہم سے کم ہو، اس لیے آپ سے جنگ کرنے سے ڈرتے ہیں اور اپنی قوم کی جنگ سے بھی ڈرتے ہیں۔ چونکہ ہم تعداد میں کم ہیں اسی لیے آئے ہیں کہ ہم آپ سے صلح کریں۔ حضرت نے ان کی التجا قبول فرمائی اور ان سے صلح کر لی۔ وہ لوگ دوسرے روز اپنی آبادی میں پلٹ گئے تو خدا نے مذکورہ آیتیں ان کے بارے میں نازل فرمائیں اور روایت ہے کہ ہجرت کے 5ویں سال حضرت نے زینب بنت حجیج سے جو زید کی زوجہ تھی نکاح کیا، چونکہ زید نے طلاق دے دیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اسی سال حج واجب ہوا۔ شیخ تبریسی نے بیان کیا کہ ہجرت کے 6 سال ماہ ربیع الاول میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ بن محسن کو 40 سواروں کے ساتھ عمرے کو بھیجا۔ وہ لوگ صبح کے وقت کفار مکہ کے پاس پہنچے، ان کو دیکھ کر وہ بھاگ گئے۔ ان کے 200 اونٹ پکڑ کر عکاشہ حضرت کی خدمت میں مدینے لائے۔ اسی سال عبیدہ ابن جراح کو ایک قبضے کی طرف بھیجا کہ ان کو غارت کر دیں۔ وہ لوگ بھاگ گئے۔ ان میں سے ایک شخص گرفتار ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی سال زید بن حارثہ کو ایک لشکر کے ساتھ ہموم کی طرف بھیجا جو بنی سلیم کے شہروں میں ایک شہر تھا۔ وہ وہاں سے بہت سی مویشیاں اور قیدی لائے۔ اسی سال ماہ جمادی الثانی میں زید کو ایس سے روانہ کیا اور اسی سال ان کو 15 اشخاص کے ساتھ سلبہ سے جنگ کو بھیجا۔ وہ سب بھاگ گئے۔ 40 اونٹ غنیمت میں ملے۔ اسی سال جناب امیر کو عبداللہ بن سعد کی سرکوبی کو فدق روانہ کیا، چونکہ حضرت کو خبر ملی تھی کہ وہ لوگ خیبر کے یہودیوں کی مدد کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی سال عبد الرحمن بن عوف کو ماہ شعبان میں دومت الجندل روانہ کیا اور فرمایا کہ اگر وہ لوگ اطاعت قبول کریں تو ان کے بادشاہ کی لڑکی سے تجویز کر لینا۔ وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور عبد الرحمن نے تماذر دختر ازبہ سے نکاح کیا جو وہاں کا بادشاہ تھا۔ اسی سال غزوہ اوریان واقع ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ قبیلہ ارنیہ کے 8 اشخاص حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور عرض کی کہ مدینے کی ہوا ہمارے موافق نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ بیمار ہو گئے۔ حضرت نے ان کو اپنے اونٹوں کی چراگاہ پر صحرا میں بھیج دیا کہ وہاں اونٹوں کے دودھ پئیں تاکہ ان کے مزاج کی اصلاح ہو۔ جب وہاں وہ لوگ تندرست و توانا ہو گئے تو ایک روز حضرت کے چرواہے کا ہاتھ پیر کاٹ ڈالا اور اس کی گردن اور زبان میں کانٹے چبھوئے، آخر وہ مر گیا اور اونٹ اپنے ساتھ بھگا لے گئے۔ جب وہاں حضرت کو اس کی اطلاع ملی، آپ نے جابر فہری کو 20 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ وہ ان سب کو گرفتار کر کے لائے۔ حضرت نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالے جائیں اور ان کو دار پر کھینچا جائے، اور سوائے ایک اونٹ کے جس کو ان لوگوں نے مار ڈالا تھا تمام اونٹ واپس لے لیے گئے ہیں۔ جابر سے منقول ہے کہ حضرت نے دعا کی تھی کہ خدا بندہ ان کا راستہ گم کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور وہ راستہ بھول گئے، اس لیے گرفتار ہو گئے۔ اسی سال حضرت کے لشکر نے ابی العاص کا مال تجارت لوٹ لیا جو شام کو تجارت کی غرض سے جا رہا تھا۔ وہ تو بھاگ گیا، اس کا تمام مال حضرت کی خدمت میں لایا گیا جو حضرت نے تقسیم کر دیا۔ ابو العاص نے اپنی زوجہ زینب کی پناہ لی۔ حضرت نے لشکر کو بلایا اور فرمایا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ ابو العاص بہرحال میرا داماد ہے، اگر مناسب سمجھو تو اس کا مال واپس دے دو۔ لوگوں نے واپس دے دیا۔ وہ مکہ گیا اور لوگوں کا مال واپس دے کر کہا کہ خدا کی قسم مجھے مسلمان ہونے سے کسی امر نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ تم کہو گے کہ میں
اس لیے مسلمان ہو گیا کہ تمہارے مال واپس تم کو نہ کروں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ بیان کرتے ہیں کہ اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھی اور پانی برسا، اور اس خشک سالی میں حضرت کا یہ معجزہ ظاہر ہوا جیسا کہ معجزات کے ابواب میں گزر چکا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اسی سال عبداللہ بن عتیق سلام بن ابی الحقیق کو قتل کیا، جس کا بیان کیا جا چکا ہے۔ ابن شہر عاشوب نے بیان کیا کہ حضرت نے اسی سال محمد بن مسلمہ کو ایک جماعت کے ساتھ حوازن کے ایک گروہ کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ ان کی طاق میں بیٹھے تھے۔ محمد بن مسلمہ بے خبر ان کے سر پر پہنچے، ان سب نے ان کے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا۔ ابن مسلمہ بھاگ کر واپس آئے اور بیان کیا کہ اسی سال حضرت جنگ خابہ کو روانہ ہوئے، اور بیان کیا کہ اسی سال حضرت جنگ خابہ کو روانہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 37واں باب وہ واقعات جو غزوہ احزاب و حدیبیہ کے درمیان واقع ہوئے اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہیں پہ اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 65 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 66 کا آغاز 38واں باب غزوہ حدیبیہ اور بیعت رضوان کے واقعے کے بیان سے کریں گے انشاءاللہ۔